تو فقیری سے دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہت زیادہ روکا گیا ہے، بہت کنڈیم کیا گیا ہے، بہت مذمت ہے۔ انسان محنت مزدوری کرے، کام کاج کرے، آگے بڑھے۔ اب سنیے گا مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں زوجت فاطمہ وما کان لی فراش وصدقتی اليوم لو قسمت بین بنی ہاشم لوسعتہم۔ فرمایا کہ جب میری حضرت زہرا سے شادی ہوئی تھی تو ہمارے گھر میں کچھ نہیں تھا سوائے ایک فرش کے، ایک فرش کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وصدقتی اليوم، لیکن آج میرے پاس اتنا مال موجود ہے کہ اگر میں وہ سب کچھ خرچ کرنے لگوں اور بنی ہاشم میں تقسیم کروں تو سارے بنی ہاشم امیر ہو جائیں۔ تو مولا متقیان ایک پروسیس سے گزرے ہیں، اور ہر جوان، ہر نوجوان اسی پروسیس سے گزرتا ہے۔ آگے بڑھنا ہے، قدم آگے بڑھانا ہے۔ مولا متقیان ایک مرتبہ پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا متقیان کچھ بوریاں لے کر جا رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ بوریوں میں کیا ہے؟ کیا تھا بوریوں کے اندر؟ کھجور کی گٹلیاں تھیں۔ کتنی گٹلیاں تھیں مولا کے پاس؟ 1,00,000 گٹلیاں مولا نے بوریوں میں رکھ کر اسے لے جا رہے تھے۔ لیکن جواب یہ نہیں دیا کہ بوریوں کے اندر کھجوروں کی گٹلیاں ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا، فرمان لگے ان بوریوں کے اندر کھجوروں کے درخت موجود ہیں، اور امام باقر شاہ فرماتے ہیں کہ ان 1,00,000 گٹلیوں میں سے ایک بھی دانہ ایسا نہیں تھا جو علی نے ضائع کیا ہو۔ ہر دانے کو بویا ہے اور 1,00,000 درخت کھجور کے برابر ہے۔ زحمت اٹھائی ہے مولا نے۔ اور یہ تو اگر ہم درختوں کی کاشتکاری کی بات کرتے ہیں، یہ ایک اپنے مقام پر ہے۔ کنواں کتنی تعداد میں کھودے تھے؟ جو راستہ خانہ کعبہ کی طرف جاتا تھا اور مسجد بیت الحرام کی طرف جاتا تھا، اس راستے کے اندر صرف مولا نے 100 کنویں کھودے تھے، تاکہ حاجی جب اس راستے سے گزرے تو انہیں زحمت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کے لیے پانی مہیا ہو۔ اب یہ مسائل کا موقع نہیں، لیکن مجھے پانی کا نام سن کر اور مولا کی یہ کوشش سن کر یاد آتا ہے کہ جس نے اس طریقے سے حاجیوں کو پانی پلایا ہو، اس کے بچوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید، اس طریقے سے انتظام کیا ہے مولا نے۔ اور کہیں پر آپ محسوس نہیں کریں گے کہ مولا نے فرمایا کہ میری ضرورت تو پوری ہو گئی، اب دنیا والے خود اپنی زندگی دیکھیں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ایک ایک کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو وسیع کیا، اپنے گھر والوں کی پریشانیوں کو دور کیا، آہستہ سے رشتہ داروں کو، اہل محلہ کو، پوری قوم کو مضبوط کیا ہے مولا متقیان۔ بس اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ 25 سالہ زندگی میں جو مولا نے خاموشی میں گزاری، کیا کیا؟ یہ لفظ ہم کہہ کر، اور ہمارا بھی قصور ہے، اہل منبر کا قصور ہے، بات کو بیان نہیں کیا جاتا۔ مولا کو خلافت نہیں ملی، 25 سال تک خاموش ہو گئے۔ خاموشی کا کیا مطلب ہے؟ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے تھے، محفلوں میں بیٹھتے نہیں تھے۔ اگر بیٹھتے نہیں تھے تو وہ کہتا کیوں ہے کہ لولا علی لولا علی لولا علی؟ تو مولا شریک ہوتے تھے، لوگوں کے درمیان ہوتے تھے۔ تو خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ خاموشی کا مطلب یہ ہے، بزرگان مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ پھر مولا نے خلافت اور حکومت حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ دنیا تسلیم نہیں کرتی ہے تو میں مجبور نہیں ہوں کہ دنیا والوں کے در پر جا کر میں بھیک مانگوں۔ حضرت زہرا کے پاس کے ساتھ جا کر کئی سارے انصار کے دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے، لیکن جب کوئی دروازہ نہیں کھولتا اور کوئی جواب نہیں دیتا تو اب خلافت کے معاملے میں علی خاموش ہو گئے، حکومت کے معاملے میں خاموش ہو گئے۔ لیکن دوسرا کام کیا کیا؟ ایک تو یہی علمی تربیت کی لوگوں کی کہ بار بار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے، دوسرا کام یہ کیا کہ اپنے اقتصاد کو مضبوط کیا، اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اور اتنا مضبوط کیا کہ پھر وہی جملہ جو طلحہ و زبیر کی زبان سے جاری ہوا کہ علی تو فقیر ہے، علی تو نادار ہے، تو پھر علی نے بتایا کہ کتنے امیر ہیں۔
کہ صرف ایک فصل کو جمع کیا تھا اور اس فصل کو دینار میں تبدیل کیا تو 1,00,000 دینار بن گئے. کہ جا کر بتا دینا کہ علی کے پاس 1 سال کے اندر 1,00,000 دینار جمع ہوتے. تو مولا نے 25 سال کے اندر یہ کام انجام دیے ہیں, تربیت کی ہے. اور نوجوان احباب سے دست ادب جوڑ کر میں عرض کروں گا, یہی دین ہے, یہی عبادت ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرماتے ہیں لِلْعِبَادَةِ 70 جُزْءًا أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ. عبادت کے 70 حصے ہیں اور ان 70 حصوں میں سے افضل ترین حصہ رزق حلال کمانا. جوانوں کو خود کفیل ہونا چاہیے. اور مولا متقیان کی زندگی کا جو سفر شروع ہوا ہے وہ بھی کبھی کبھار آدھی بات بیان کی جاتی ہے کہ مولا بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے, مزدوری کیا کرتے تھے. کبھی کسی یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں, کبھی کوئی کنواں کھود دیا, کبھی کوئی باغ آباد کر دیا. صرف مولا مزدوری نہیں کیا کرتے تھے, یہ مزدوری تو ایک مرحلہ ہے. پھر مولا کے پاس اتنی زمینیں ہو گئی تھی کہ خود اکیلے ان ساری زمینوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے تو مزدوروں کو کرائے پر رکھتے تھے, اجیر رکھا کرتے تھے. اور جب مزید تعداد بڑھنا شروع ہوئی, زراعت بڑھنا شروع ہوئی, تو باقاعدہ انہی مزدوروں کو معین کر دیا کہ تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اور صرف مولا کی اب ذمہ داری ہوتی تھی کہ ان مزدوروں پر سرپرستی کیا کرتے تھے, جسے آج اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں, مینجمنٹ کیا کرتے تھے. تو یہ سارے مراحل سے مولا گزرے ہیں اور اس کے بعد وہ ترقی حاصل کی. اور مولائے متقیان ہو یا باقی ائمہ علیہم السلام ہو, ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی شخص نے دیکھا کہ ساتھ سرکار باغ میں کام کر رہے ہیں, اور کام کرنے کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے پائنچوں کو گھٹنے تک چڑھایا ہوا تھا, اور اس طریقے سے بھرپور انداز میں جیسے ایک کسان کام کر رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں. کسی عارف نے دیکھ لیا, کسی صوفی نے دیکھ لیا, کہا کہ میں ذرا اولاد رسول کو بھی تنبیہ کروں, نعوذ باللہ, ان کو بھی کہوں کہ دنیا داری چھوڑ دیں, دینداری اپنائیں. آیا مولا کی خدمت میں, کہنے لگا فرزند رسول یہ آپ پر زیب نہیں دیتا کہ آپ اس طریقے سے کام کاج کریں. ساتھ سرکار نے شاہ فرمایا تمہیں معلوم نہیں ہے جو مجھ سے زیادہ افضل لوگ ہیں انہوں نے بھی یہی کام کیا ہے, اور جو اس سے بھی زیادہ افضل ہے اس نے بھی یہی کام کیا ہے. کہنے لگا فرزند رسول آپ سے زیادہ افضل کون ہے اس دنیا میں؟ کہ مجھ سے افضل علی مرتضیٰ ہے, ان سے افضل نبی مصطفیٰ ہے. علی مرتضیٰ نے بھی یہی کام کیا ہے, محمد مصطفیٰ نے بھی یہی کام کیا ہے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. چھٹے سرکار کی خدمت میں ایک شخص آیا, بہت زیادہ آیا کرتا تھا, مولا کا صحابی تھا. کئی دن گزر گئے, اس کے بارے میں سوال کیا کہ وہ شخص آج کل نظر نہیں آتا, کہاں چلا گیا ہے؟ کیا اس نے کام کاج کرنا چھوڑ دیا ہے, اب عبادتوں میں مصروف ہو گیا ہے, مسجد میں بیٹھ گیا. امام کو جلال آ گیا, فرمایا اسے بلا کر لاؤ. اور جب اسے لایا گیا تو اگر کوئی عالم دین ہو, فرض کیجیے اپنے ذہن کے اندر, اب عالم دین بھی ظاہر سی بات ہے کہ جو نام نہاد عالم دین ہو, ورنہ جو حقیقی عالم دین ہے ان کی تو ہم جوتیوں کے برابر بھی نہیں. جو ملا قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا زبردست کام کیا ہے, انہیں اللہ یاد آ گیا, اللہ والے ہو گئے. یہ تو ہماری زبان سے بھی جملے نکلتے ہیں کہ اللہ والے ہو گئے. یہی ہونا چاہیے زندگی کے آخری حصے میں, کہ ریٹائرڈ ہو جاتا ہے آدمی اور اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے. مولانا نے فرمایا بلاؤ اسے. جب وہ آیا شخص تو مولانا نے عجیب جملہ شاہ فرمایا جو شخص رزق حلال نہیں کماتا ہے خدا اس کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا. تو مسجد میں کیا تلاش کرنے گیا ہے؟ تو نمازیں پڑھنے گیا ہے, دعائیں مانگنے گیا ہے. خدا ایسے شخص کی دعائیں بھی قبول نہیں کرتا جو رزق حلال کمانے والا نہ ہو. اس قدر محبوب چیز تھی پیغمبر کی نگاہ میں, ائمہ علیہم السلام کی نگاہ میں. جنگ تبوک سے پیغمبر اکرم واپس آ رہے ہیں, سعد انصاری کو دیکھا, ملاقات کی, دیکھا تو ان کے ہاتھوں میں آبلے پڑے ہوئے تھے.
سوال کیا یہ کیوں ہو گئے تمہارے ہاتھ میں؟ آبلے کیسے پڑ گئے؟ کا زحمت اٹھا کے کاشتکاری کر کے میرے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے. آپ کو معلوم ہے کہ جنگ تبوک کا موقع وہ تھا کہ جب مدینہ میں فصل لگ رہی تھی، فصل کٹنے کا ابھی وقت آنے والا تھا. اس وقت کہا تھا کہ سب چلیں ہمارے ساتھ جنگ پر. بعض لوگوں کو اجازت تھی جو وہیں مدینہ کے اندر موجود تھے. تو یہ فصل کاٹ رہے تھے اور اس میں آبلے ان کے ہاتھوں میں پڑ گئے. پیغمبر اکرم نے وہ عمل انجام دیا ہے کہ دنیا کا ہر مسلمان تمنا کرتا ہے کہ وہ عمل پیغمبر کے ساتھ انجام دے. پیغمبر کی زیارت ہو جائے، ہم پیغمبر کے ہاتھ کا بوسہ لیں گے، لیکن پیغمبر وہ ہے، روایت کا جملہ یہ ہے فَقَبَّلَ يَدَهُ رسول اللہ، رسول اللہ نے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور فرمانے لگے کہ یہ ہاتھ وہ ہیں کہ لا تمسها النار، آتش جہنم ان ہاتھوں تک نہیں پہنچ سکتی. کس معراج پر پہنچایا اس عمل کو؟ کسی موقع پر انسان اپنے آپ کو محسوس نہ کرے کہ اب میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، گھر والوں کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، قوم کی طرف سے ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور انتہائی موت تک یہی سفر ہے. ضروری ہے. پیغمبر اکرم کی زندگی میں کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بار بار پیغمبر اکرم نے اس بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے وہ واقعا مجاہد ہے. ایک روایت کا بڑا عجیب جملہ ہے، جو شخص دن میں اتنا کام کرتا ہے کہ تھک کر سو جاتا ہے، اس سے کوئی دعا نہیں مانگی ہے، کوئی توبہ نہیں کی ہے، کوئی مناجات نہیں کی ہے، بس محنت مزدوری کی ہے اور رات میں آ کے تھک کے سو گیا. واجبات انجام دیے ہیں لیکن باقی چیزیں نہیں کی ہیں، آ کر تھک کر سو گیا. روایت کی جملہ یہ ہے کہ یہ شخص جب سو رہا ہوتا ہے پروردگار اس کی مغفرت کر رہا ہوتا ہے. اہم ترین حصے ہیں یہ دین کے. مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للمؤمن 3 ساعات، مؤمن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے. زندگی کا مقصد ایک ہو لیکن زندگی میں 3 شعبے ہونے چاہیے. اچھا، بعض روایتوں کے اندر آیا ہے کہ 4 شعبے ہونے چاہیے، بعض میں آیا 5 شعبے ہونے چاہیے. لیکن اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ زندگی اور دین صرف نماز روزوں کا نام نہیں ہے. اتنا طے ہو جاتا ہے. جو لوگوں نے محدود کر دیا ہے نماز روزوں کے اندر وہ دین نہیں ہے. پیغمبر مولا متقی شاہ فرماتے ہیں کہ مؤمن کی زندگی میں 3 حصے ہونے چاہیے. ساعۃ لمناجات اللہ، یا لفظ ہے ساعۃ یناجی فیہا ربہ. زندگی کا ایک حصہ وہ ہونا چاہیے جس پہ پروردگار سے مناجات کرے، اور یہی اہم ترین حصہ ہے، پروردگار سے مناجات کرے. دوسرا حصہ کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں وَسَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشًا. دوسرا حصہ زندگی کا وہ ہونا چاہیے جس میں اپنی معاشی زندگی کو بہتر بنائے. مومن کی بات ہو رہی ہے. اور تیسرا حصہ جس کے بارے میں تو انسان تصور نہیں کر سکتا. شاید کسی عالم سے کسی مولوی سے سوال کیا جائے کہ کیا یہ بھی دین کا حصہ ہے، تو کہے گا یہ دین کا حصہ کہاں، یہ دنیا کا بھی مشکل سے حصہ بنے گا، تم دین کیسے کی بات کرتے ہو. مولا فرما رہے یہ دین کا حصہ ہے. مومن کی شان یہ ہے. وہ شان کیا ہے؟ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيمَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ. ظاہراً یہ الفاظ فرمایا تیسرا حصہ زندگی کا ایسا ہونا چاہیے جس میں انسان اپنے لیے خلوت اختیار کرے تاکہ اپنی روح کو تازگی بخشے اور حلال لذات کو حاصل کرے، اور اس حلال لذت کے ذریعے وہ طاقت پیدا کرے کہ پھر صحیح طریقے سے نمازی بھی انجام دے سکے اور اس کے حلال بھی کما سکے. زندگی کو اس طریقے سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے. نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتا ہے کان اذا آوى الى منزله جزأ دخوله 3 اجزاء. جب نبی اکرم اپنے گھر میں داخل ہوا کرتے تھے تو اپنے گھر کی زندگی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے. عجیب بات ہے. اب گھر میں پہنچنے کے بعد تو ایک ہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ گھر والوں کو وقت دینا ہے. پیغمبر اکرم اس گھر میں پہنچنے کے بعد بھی 3 حصے کیا کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ. باہر کی زندگی الگ ہے جس میں رزق کمانا ہے، جس میں دوستوں کے ساتھ ہیں، جس میں دشمنوں کا مقابلہ ہے، وہ زندگی الگ ہے. گھر کے اندر بھی 3 حصے.
جزءا للہ. گھر کے اندر بھی ایک حصہ ہوتا تھا جو صرف پروردگار کے لیے ہوتا تھا، جس میں نماز اور عبادات اور دعائیں اور مناجات. وَجُزْءًا لِأَهْلِهِ، اور گھر کے اندر دوسرا حصہ ہوتا تھا جس میں اہل و عیال کو وقت دیا کرتے تھے. اور تیسرا حصہ وَجُزْءًا لِنَفْسِهِ، اور تیسرا حصہ خود اپنے لیے ہوتا تھا. پھر آگے روایت کا جملہ یہ ہے کہ جو حصہ پیغمبر اپنے لیے رکھتے تھے اسے بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اور اسی دوسرے حصے کے اندر باہر کے لوگ آتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور سوال جواب کیا کرتے تھے. اس قدر مصروف پیغمبر اکرم کی زندگی ہوا کرتی تھی. اور اس مصروف زندگی کے اندر پیغمبر نہ صرف مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف مصلی عبادت پر بھی نہیں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف انسان رزق کی طرف چلا جائے یا انسان دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی طرف چلا جائے. اور یہی بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ نبی کا دین پھیلا ہے تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے. زندگی کو بانٹا ہوا تھا پیغمبر اکرم نے. اس طریقے سے پیغمبر اکرم کی زندگی آگے بڑھی. بس عزیزوں، میں نے آپ کو وقت لیا اور زحمت دی کہ اخلاق پیغمبر کے اندر اور اخلاق اہل بیت کے اندر یہ چیز ہمیں نمایاں نظر آتی ہے کہ کبھی کسی کے سامنے جھول ہی نہیں پھیلاتے تھے. قرآن کریم میں مومنین کی صفات یہ بیان کی گئی ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ ایسے جوان مرد ہیں کہ تجارت کے اندر بھی ہوں، خرید و فروخت کے اندر بھی ہوں تو یاد پروردگار سے غافل نہیں ہوتے. تجارت کے ساتھ ساتھ یاد پروردگار ہونا ضروری ہے، اور یہی مقصد حیات ہے. بس بزرگان دین، مولا حسین نے جو ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان صرف مال کو قربان کرنے والا نہ ہو، اپنی جان کو قربان کرنے والا نہ ہو، بلکہ اپنے سارے گھر والوں کو اللہ کی خاطر قربان کر دینے والا. مولا حسین کے سامنے بھی کسی شخص نے ایک آدمی کی تعریف کی، کہا کہ وہ شخص بہت دیتا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بہت لوگوں کو بانٹتا ہے. تو مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. مولا حسین نے فرمایا یہ جو شخص دے رہا ہے اس کے دینے میں اور اس شخص کے دینے میں جس نے خود اپنی محنت کی کمائی سے کمایا ہو اور خون پسینہ جاری کرنے کے بعد پھر کمائی حاصل کی اور پھر دیا ہو، اس میں اور اس میں بہت فرق ہے. اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہی اہل بیت کے بارے میں تصور ہے کہ جیسے لوگ انہیں صدقے میں، خمس میں، زکوٰۃ میں جو پیسے دے کر چلے جایا کرتے ہوں گے، یہی وہ خیرات کر دیا کرتے ہوں گے. آپ تصور نہیں کر سکتے اہل بیت کس ذات کا نام ہے. وہ چیز جو خمس و زکوٰۃ کے اندر آئی ہے اس کے بارے میں تو سمجھ لیجئے کہ ہاتھ بھی نہیں لگایا کرتے تھے. وہ تو آتا تھا اور چلا جایا کرتا تھا. اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات اس پیسے کی ہو رہی ہے کہ جو خود اہل بیت اپنی محنت مزدوری کی کمائی سے کمایا کرتے تھے اور اس کے بعد راہ خدا میں انفاق کیا کرتے. بعض لوگ اسی طریقہ سمجھتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ذہن میں اندر یہ ہے کہ پروردگار نے انہیں جو طاقت و قدرت عطا کی ہے تو جس چیز کو چاہے سونا بنا دے، جس چیز کو چاہے چاندی بنا دیں، تو یہ اسی طریقے سے خیرات کر دیا کرتے تھے. اگر یہ اس طریقے سے خیرات کرنے والے ہوں تو ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بنیں گے؟ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. پھر نمونے عمل کس چیز کے ہیں؟ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے مسلمانوں، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. تو نمونہ عمل تو اس وقت بنیں گے کہ جب وہ ہماری ہی طرح زندگی گزار کر بتائیں. صحیح ہے، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، پوری دنیا کو سونا بنانا چاہتے سونا بنا سکتے تھے. چاند کے 2 ٹکڑے جس نے کر دیے ہوں، سورج کو جس نے پلٹا دیا ہو، جس کے ہاتھوں میں سنگریزے گفتگو کرنے لگ جائیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، لہٰذا وہی کام کریں گے جن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.